دوستوں، آج کل کی دنیا جیسی ہے اس کو دیکھ کے مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ بھی ضرور پریشان ہوں گے۔ ویسے بھی اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی کسی اور بات کو لے کے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے آپ پیسوں کی کمی یا غربت کی وجہ سے پریشان ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور پریشانی ہو، اور پریشانی سے ملی وہ فیلنگز ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا سولوشن کیا ہے؟ ویسے ہمارے پاکستان میں پریشانی کے علاج کے لیے اکثر ایک بہت مشہور طریقہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہے وظائف پڑھنا، کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتانے والا، کیونکہ میں کوئی عالم یا عامل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو کسی گھریلو ٹوٹکے یا کسی قسم کی دوائی کے متعلق بتانے والا ہوں، کیونکہ میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں، اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے تو آپ کو کافی حد تک ڈپریشن، انزائٹی، اوور تھنکنگ، اسٹریس جیسی بیماری سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو پاکستان میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا۔ ویسے ڈپریشن کی شدت جاننے کے لیے ایک ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، جسے BDI یعنی بیک ڈپریشن انوینٹری کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں 21 سوالات ہوتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ آپ کا ڈپریشن کس حد تک خطرناک ہو چکا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد آپ کی پریشانی کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس پریشانی کا حل بتانا ہے۔ اگر آپ پریشانی یا ڈپریشن کا حل کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو دوا دے دے گا جو آپ کے دماغ یا دماغ کے کچھ حصوں کو سن کر دیتی ہیں، اور آپ کو وقتی طور پر سکون آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی پریشانی کا حل کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو اپنی سوچ بدلنے کا کہے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوچ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پریشانی کے متعلق سوچنا چھوڑ دینے سے آپ کی پریشانی غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ڈپریشن اور ہمارے سوچنے کے انداز کے درمیان ایک تعلق ضرور ہے، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گا 18ویں صدی میں گزرے ایک امریکن گھڑی ساز فینیس کیومبی کے بارے میں۔ یہ اپنی گھڑیاں بنانے کی وجہ سے مشہور تھا۔ فینیس کو TB کی بیماری ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر TB کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ بات 18ویں صدی کی ہے، جب TB کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا فینیس نے اپنے علاج کے لیے خود سے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ فینیس کو گھڑ سواری بہت پسند تھی، اور اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ گھڑ سواری کرتا ہے تو اسے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اسی خوشی کے دوران اسے تھوڑی دیر کے لیے بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ اصل چیز تو دل اور دماغ ہے، جسم تو صرف ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر دل اور دماغ صحیح ہو تو جسم خود بخود صحیح کام کرنے لگے گا۔ اب فینیس کو اپنی اس بات پر اتنا یقین ہو گیا کہ اس نے اپنا یہ آئیڈیا لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح ایک نئے فلسفے کا آغاز ہوا، جسے آج ہم لا آف اٹریکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کا عام الفاظ میں مطلب ہوتا ہے کہ جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ کی زندگی میں بھی ہوگا، کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی کی طرح ہے، اور جیسے ایک انرجی دوسری انرجی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ویسے ہی ایک اچھی سوچ بھی آپ کے گرد اچھے واقعات اور اچھے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کرتی ہے۔ اب دنیا کے لیے لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ بہت دلچسپ تھا، اس لیے اس پر کافی سارے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کہ کیا واقعی اچھی امید یا اچھا گمان ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لا آف اٹریکشن پہ یقین رکھنے والوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انسانی تاریخ کے تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ کون سا عظیم علوم وجود میں آئے گا اور وہ ہمیں کیا باتیں سکھائے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام قدیم فلسفوں، مثلاً اینشینٹ گریکس، اینشینٹ ایجپشن، رومن امپائر کے علوم اور چائنیز کتابیں، ویدک لٹریچر اور قدیم مذاہب کی تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ان سے بنیادی اور کامن چیزوں کا ایک نچوڑ نکالا۔ اور اب وہ نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور جو میں کہنے والا ہوں اس کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے یہ نچوڑ نکالا کہ ایک لامحدود قوت ہے، ایک لامحدود انرجی جو سب سے بڑی ہے، ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے، ہر طرف رہنے والی یعنی یونیورسل ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے، کیونکہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اگر ہم اس قوت پر یقین رکھیں تو وہ قوت ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے دے گی۔ اور اب یہ بات بہت دلچسپ تھی، کیونکہ دنیا کے تمام علوم کا نچوڑ نکالا گیا تھا، اور اس میں لفظ خدا موجود تھا۔ تو پھر یہ ممکن ہے کہ
کہ تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہو، کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہو بہو خدا یا پھر خدا کی صفت جیسے لگ رہے ہیں، مثلاً ایک لامحدود قوت، مثلاً ہر طرف رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی قوت۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کیسے خود کو اس قوت کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ ٹیون کر سکتے ہیں، اس طرح سے ٹیون کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اس کے لیے پھر ہمیں اس سورس کی طرف دیکھنا ہوگا جو ہمیں اس خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی آسمانی کتابیں۔ لیکن آسمانی کتابوں میں تو زیادہ تر احکامات لکھے ہوئے ہیں، مثلاً فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا، جبکہ میرا مقصد تو پریشانی کا حل نکال کر دینا ہے۔ ہم احکامات کی کتاب سے اپنے سوالوں کے جواب کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 15ویں صدی کی یروشلم میں جانا ہوگا، سلطنت عثمانیہ کا فلسطین، جہاں ایک یہودی عالم آئزیک لوریا رہا کرتا تھا۔ آئزیک نے توریت کی 4 لیئرز کے ساتھ ایک نئی انٹرپریٹیشن شروع کی۔ پہلی لیئر پشات، یعنی سادہ سی بات، بظاہر لکھا ہوا کیا ہے، کسی آیت کا لفظی معنی کیا ہے۔ دوسری لیئر ریمیز، یعنی آیت میں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے۔ تیسری لیئر دراش، یعنی سبق، کہ اس آیت سے ہم سبق کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی لیئر سورڈ، یعنی آیت میں چھپا ہوا معنی کیا ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئزیک لوریا نے توریت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا یہی طریقہ کیا ہم باقی آسمانی کتابوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، مثلاً قرآن پاک؟ یہ جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 124 اور 125 نمبر آیت رکھوں گا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کس کے ایمان کو زیادہ کیا، تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کا ایمان زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ ہلاکت کفر میں ہی مر گئے ہیں۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا؟ ملٹیپل لیئرز آف انڈرسٹینڈنگ، ایک ہی صورت سے کوئی ایمان انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور کوئی کفر لے رہا ہے۔ ایک ہی سورہ، ایک ہی آیت کی انٹرپریٹیشن مختلف لوگ مختلف لیول پر مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیت کی انٹرپریٹیشن بھی لیئرز میں ہو سکتی ہے کہ کس آیت میں کیا کیا معنی پوشیدہ ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ یہیں سے میں آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بتانے والا ہوں۔ سورہ نجم کی 39 نمبر آیت کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اس آیت سے آپ کیا انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں؟ ایک عام آدمی اس آیت سے یہ انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے کہ دیکھو اچھے کاموں کی کوشش کرو گے تو ثواب ملے گا اور برے کاموں کی کوشش کرو گے تو گناہ ملے گا۔ لیکن امام شافعی اور ان کے فالوورز نے اس آیت کی دوسری اور تیسری لیئرز کی انٹرپریٹیشن کی کہ اس آیت میں اشارہ کس طرف ہے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اور اس انڈرسٹینڈنگ سے امام شافعی نے ایک فقہی مسئلہ سلجھایا کہ دیکھو اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ ان کی اولاد کی دعا کا ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، کیونکہ اولاد وہ چیز ہے جس کی انسان نے خود کوشش کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس آیت کو ملٹیپل لیئرز پر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس آیت کی چوتھی انٹرپریٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں، جو چھپی ہوئی ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کر کے اپنی سوچ کو بہتر کریں تو آپ کو ملنے والی چیزیں بھی بہتر ہی ہوں گی۔ اور اگر آپ کو میری اس بات پہ یقین نہیں ہے تو اس سے اگلی آیت پڑھ لیں کہ ان قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اب آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ ہمیں پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کوشش کرو گے جواب میں تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا؟ ایک اچھی سوچ کی کوشش کرنے والے کو جواب میں بھی بہترین چیز ہی دی جائے گی، دا لا آف اٹریکشن۔ لیکن اس میں ہماری پریشانی کا جواب کہاں چھپا ہے؟ ہماری پریشانی کا جواب ان سے اگلی آیات میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اگلی آیت دیکھیں کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی کسی عزیز کا بچھڑ جانا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے نطفے سے، جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی غربت ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی خزانہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری سوچ کو
ट्यून किया जा रहा है कि देखो जैसी कोशिश करोगे तुम्हें वैसा ही दिया जाएगा। गम की हालत में अपने रब पर यकीन रखो क्योंकि वही तुम्हें खुशी भी देगा। बिछड़ने पर सब्र करने की कोशिश करो क्योंकि ज़िंदगी और मौत भी वही देता है। आपको अल्लाह के साथ अपने यकीन को इस तरह रखना है कि वही हमारे मसलों का हल करेगा, वही हमें परेशानियों से निजात देगा। और इस यकीन के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बताया है कि देखो जब अल्लाह से सवाल करो तो इस कोशिश के साथ करो कि तुम्हें इसकी कबूलियत का यकीन हो। अल्लाह अपने बंदे की दुआ कबूल नहीं करता अगर वो बेयकीनी और बेपरवाह दिल से दुआ करे। आप यकीन की सोच रखें कि जिस हस्ती से मैं मांग रहा हूँ वो मुझे ज़रूर देगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो बाइबल में भी मौजूद है। बुक ऑफ मार्क में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि बैतुल मक़दस में लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन पर गुस्सा होते हैं कि क्या तुमने खुदा के घर को चोरों के घर में बदल दिया, और फिर वो इन ताजिरों को वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ख़ास बात बताते हैं कि देखो जब तुम दुआ मांगो तो इस बात का यकीन रखो कि वो तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि कोई कुव्वत है जो बड़ी ही ताकतवर है, जिसकी ताकत की कोई हद नहीं है, वो लामहदूद है। और अगर हम इस कुव्वत के साथ ट्यून हो जाएं तो वो हमारे तमाम मसाइल को हल कर देगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं बताता कि वो कुव्वत कौन सी है। ये सवाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक राज है। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि अगर आप इन आयत को इकट्ठा पढ़ें तो आपको एक अजीब बात नज़र आएगी। नॉर्मली इन आयत में बताया जा रहा है कि वही हंसाता है, वही रुलाता है, वही मौत देता है, वही ज़िंदगी देता है, वही औलाद देता है, वही दौलत देता है। इस बात का यकीन रखो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अचानक एक आयत आती है कि वही शौरा सितारे का रब है। आपको अचानक एक सितारे का जिक्र आ जाना चेंज नहीं लगा कि पहले तकरीबन एक जैसी चीज़ों की बात हो रही है, ज़िंदगी, मौत, औलाद, रिस्क, दौलत, नेमतें। लेकिन अचानक आ जाता है कि वही शौरा का रब है। शौरा एक सितारे का नाम है और ये कोई आम सितारा नहीं है, बल्कि ये रात के आसमान में सबसे चमकदार सितारे का नाम है। और इंग्लिश में हम इस सितारे को सीरियस के नाम से भी जानते हैं। आपको याद है कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आयत की लेयर्स की इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया था कि आयत की मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग होती हैं। पहली लेयर में इस आयत का लफ्ज़ी मतलब बहुत सिंपल है कि हाँ, आसमान में जितने भी बड़े बड़े सितारे हैं वो उसी ने बनाए हैं, और यही एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ी मायने पढ़कर नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं इस आयत की चौथी लेयर में आपको ले जाना चाहता हूँ जिसे सॉर्ट कहते हैं। लेकिन इस आयत में राज कौन सा छुपा हुआ है, शौरा सितारे में क्या ख़ास है कि इन आयत में इसका नाम आ जाता है। अचानक एक सितारे का जिक्र आ जाने में छुपे हुए राज को जानने के लिए हमें 4000 साल पर मबनी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना होगा। तारीख में शौरा सितारे को 50 से ज़्यादा नाम दिए जा चुके हैं और काफ़ी लोग तो इस सितारे को माबूद मानते थे। आपको ये सुनने के बाद एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, वही शौरा सितारे का रब है। इसमें क्या राज छुपा हुआ है कि उस पे यकीन रखो क्योंकि वो तुम्हारे माबूदों का भी माबूद है। वो हमेशा से है, तुमसे पहले वालों की परेशानी भी वही दूर करता था। इस पे यकीन रखो, वो तुम्हारी भी परेशानी दूर करेगा। लेकिन वो कौन सी कुव्वत है जिस पर हमें यकीन करना होगा कि वो हमारी परेशानियां ख़त्म कर सकता है? इस बात का जवाब आपको इन आयत के शुरू में ही मिल जाएगा कि इसका जिक्र तो मूसा और इब्राहिम के सहीफ़ों में भी है। और इस पॉइंट पर मैं आपको आज से 4000 साल पहले दिया गया एक पैगाम सुनवाना चाहता हूँ, जो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देकर भेजा गया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भी। और इसी पैगाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहाड़ों में पढ़ा करते थे, और फिर जिस पर पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह किया करते थे। और ये पैगाम तौरात में लिखा हुआ है, और अब मैं आपको वो पैगाम सुनवाने लगा हूँ।
سنو اے اسرائیل، ہمارا رب الہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ ادونائی یعنی ہمارا رب، وہی الہ ہے۔ ہمارا رب اکیلا ہے، وہی الہ ہے۔ یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا، دن میں 5 بار۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ الہ ہے جس پہ ہمیں یقین کے ساتھ امید باندھنی ہے کہ وہی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا اعتراف کرنا ہے، لیکن وہ اعتراف ہمیں کرنا کیسے ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے، اور وہ اعتراف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی ہیں۔ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی ہیں۔ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پہ دل سے یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگا اور دن کو اس کی موت ہو گئی تو شام سے پہلے وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اس کی موت ہو گئی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے۔ اوریجنل لا آف اٹریکشن کہ اس پر یقین رکھو، وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہے جو کر سکتا ہے۔